اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ وَطِيَّهَا لَا يَطَأُ وَاحِدَةً حَتَّى يُحَرِّمَ إِحْدَاهُمَا عَلَيْهِ إِمَّا بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْ كُلِّهِمَا کیا لکھا ہے؟ عن كُلِّهَا أو بَعْضِهَا أو بِالتَّزْوِيج۔ پھر اگر موتوا باندی کی بہن سے شادی کر لے، ہے نا، یعنی باندی تھی اس سے وطی کر لیا، اور وطی کرنے کے بعد اس سے کیا کر لیا؟ اس کی بہن سے شادی کیا۔ باندی سے وطی کیا، اب باندی سے شادی نہیں کیا، جس سے وطی کیا تھا اس سے شادی نہیں کیا، اس کی بہن جو باندی ہے دوسری اس سے شادی کر لیا، یا اس کی کوئی آزاد بہن ہے اس سے شادی کر لیا۔ میں نے تو لکھا سواؤن کانت الاخت امتن او حرتن، خواہ اس کی بہن باندی ہو یا آزاد۔ زید نے ہندا سے وطی کر لیا، باندی تھی، اس کی بہن سے نکاح کیا۔ اب اس کی بہن چاہے وہ باندی ہو چاہے آزاد، لا یطأ واحدۃ، تو اب کسی سے وطی نہیں کرے گا، تو کسی سے وطی یہاں تک کہ ان میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام کر لے، ایک اپنے اوپر، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ جس باندی سے وطی کیا تھا اس کی بہن سے شادی کیا تو یہ مسئلہ ہے، اور اگر باندی سے وطی کیا ہے نا اور اسی سے شادی کر لیا تب پھر اس کو حرام کرنے کی ضرورت، مگر اتنا ہے کہ دونوں سے اب وطی وہ نہیں کر سکتا، ان میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام کرنا ہوگا۔ اما بازالۃ الملک عن کلیھا، یا تو ان میں سے ہر ایک سے ملک کو زائل کر کے، یا تو ان میں سے ہر ایک سے ملک کو زائل کر کے، یعنی دونوں کو آزاد کر دے۔ یہ ملک کیسے زائل کرے گا؟ دونوں کو آزاد کر دے، اور بعضھا، یا بعض کو آزاد کر دے، یا بعض کو آزاد کر دے، اور بھی تزویج، یا دوسرے سے نکاح کر دے، یا دوسرے سے نکاح کر دے، جی، تب جا کر کے وہ کسی ایک سے وطی کر پائے گا، ورنہ کسی سے وطی نہیں کر پائے گا۔ مسئلہ سمجھ شریف میں آیا؟ جس باندی سے وطی کیا اس سے نکاح نہیں کیا، اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا، تو اب کسی سے وطی نہیں کر سکتا، اور اگر وطی نہیں کیا تھا اور کسی کو شادی کر لیا تو جس سے شادی کیا اسی سے وطی کرے گا، جس سے شادی نہیں کیا اس سے وطی نہیں کرے گا۔ فَإِن تَزَوَّجَهَا بِعَقْدَيْنِ وَنَسِيَ الْأُولَى فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْأَخِيرَ باطل غیر موجب للمہر والنکاح الاول صحیح۔ پھر اگر
پھر اگر دو عورتوں سے نکاح کیا دو عقد میں، دو عقد میں، ایک ہی محفل میں، ایک ہی جگہ میں نہیں، دو مرتبہ میں دو سے شادی کیا اور پہلی بھول گیا، اور پہلی تو اس مرد کے درمیان اور ان دونوں عورتوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اور ان دونوں عورتوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، دونوں میں جدائی ڈال دی جائے گی۔ زید نے دو عورتوں سے نکاح کیا دو مجلس میں، مگر یہ یاد نہیں رہا کہ کس سے پہلے کیا تھا اور کس سے بعد میں نکاح کیا۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ اب کیا کرے گا؟ جب وہ بھول گیا کہ پہلی کون ہے تو دونوں میں جدائیگی ڈال دی جائے گی۔ وہ دونوں عورت دو بہن تھی تب یہ مسئلہ ہے، ورنہ مرد چار عورت رکھ سکتا ہے نا، جمع بین الاختین حرام ہے، دو بہن کو ایک نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اب زید نے دو بہن سے نکاح کیا مگر یہ بھول گیا کہ پہلے کس کو نکاح میں لیا اور بعد میں کس کو لیا، پہلی کو بھول گیا، تو اب اس مرد کے درمیان اور ان دونوں بہنوں کے درمیان جدائیگی ڈال دی جائے گی۔ یہ پہلی کو بھولا تب یہ مسئلہ ہے، اگر پہلی یاد ہے کہ میں نے اس کی اس بہن سے نکاح کیا تھا تو پہلا نکاح تو صحیح ہو گیا، دوسرا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے ایک بہن نکاح میں ہے، اب سالی سے نکاح کرنا حرام ہے، اب سالی سے نکاح کرنا، اگر سالی معشوقہ بن گئی، وہ عاشق بن گیا تو پہلی جس سے شادی کیا تھا اس کو طلاق دینا پڑے گا۔ لیکن یہاں دو بہن سے کیا، دو عقد میں کیا اور پہلی کو بھول گیا، تب سب کو الگ کر دیا جائے گا، سب کو الگ کر دیا جائے گا۔ وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَہر، اور ان دونوں کے لیے نصف مہر ہوگا، اور ان دونوں کے لیے نصف مہر ہوگا۔ یہ کب؟ جب دخول سے پہلے ہو، جب دخول سے دو بہن سے کیا، پہلی کو بھول گیا تو اب دوسری سے کا نکاح ہوا نہیں، لیکن پہلی بھی معلوم نہیں کہ کس سے ہوا اور اسے دخول بھی نہیں کیا، اب نصف مہر ہوگا، وہ نصف مہر دونوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ دیکھیے آگے مسئلہ، وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَہْرِ، اور ان دونوں کے لیے نصف مہر ہوگا، لِأَنَّ النِّكَاحَ الْأَخِيرَ بَاطِلٌ، کیونکہ نکاح اخیر باطل ہے، مہر کو واجب نہیں کرتا ہے، کیونکہ نکاح اخیر دوسرا نکاح باطل ہے، مہر کو واجب نہیں کرتا ہے، اور نکاح اول صحیح ہے، اور نکاح اول وقد فارق الاولی قبل الوتی، اور پہلے کو جدا کیا وتی سے پہلے کو جدا کیا، فیجب نصف المہر، تو نصف مہر واجب ہوگا۔ آپ جانتے ہیں مہر مقرر ہو جائے اور وتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو نصف مہر دینا پڑے گا۔ 10,000 مقرر ہوا تھا تو 5,000 دینا پڑے گا، اور جب دخول نہیں ہوا تو محترمہ کے لیے عدت بھی نہیں ہے۔ عدت کب ہے؟ دخول کے بعد۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ لہذا دخول نہیں ہوا، دخول سے پہلے طلاق ہو گئی تو اب اس کے بعد پھر کسی سے بھی نکاح کر سکتا ہے، کسی ایک سے نکاح کر لے گا،
ہے نا, عدت بھی گزارنی نہیں پڑے گی. اور اگر دخول ہو گیا اور اس کے بعد طلاق دے رہا ہے تو عدت کے اندر دوسری سے نکاح نہیں کر سکتا. ایک بہن اگر عدت میں ہے تو دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا, چونکہ عدت کے اندر عورت من وجہ نکاح میں ہوتی ہے اور ایک بہن کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے سے شادی نہیں کر سکتا. اور دونوں بہن کو طلاق دے دیا تو جس کی عدت پہلے ختم ہوگی, عدت ختم ہوگی, اس سے شادی کر سکتا ہے, جبکہ دوسری سے وطی نہیں کیا تھا. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو آگے دیکھیے, ٹھیک ہے. فیجب نصف المہر, تو نصف مہر واجب ہوگا. کیوں؟ کہتے ہیں ولا یدری لمن ہوا فینصف بینہما, اور معلوم نہیں کہ وہ نصف مہر کس کے لیے ہے, کس کے لیے ہے. تو دونوں میں نصف نصف بانٹ دیا جائے گا. یعنی 10,000 مان لیجئے, 12,000 مان لیجئے, 12,000 نکاح میں مہر مقرر ہوا تھا, تو وطی سے پہلے اب کیا ہو گیا, طلاق ہو گئی, تو نصف مہر دینا پڑے گا. مگر نصف مہر کون سی بہن لے یہ بھی معلوم نہیں, کیونکہ یہ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ پہلی کون سی ہے. تو اب کیا کرے گا, 12,000 میں سے 6,000 مہر بنتا ہے, اس 6,000 کو دونوں بہن میں 3,000 کر کے تقسیم کر دیا جائے گا. سمجھ شریف میں بات آئی. وَإِنَّمَا قَالَا بِعَقْدَيْنِ, اور مصنف علیہ رحمٰن نے بعقدین کہا. مصنف علیہ رحمٰن نے کہا کہ 2 عقد میں نکاح کیا. حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهُمَا بعقد واحد یبطل نکاحهما, یہاں تک کہ اگر دونوں عورت سے, دونوں بہن سے ایک ہی عقد میں نکاح کرتا, ایک ہی عقد میں نکاح کرتا, تو ان دونوں کا نکاح باطل ہو جاتا. تو ان دونوں کا نکاح فلا یجب شیء من المہر, اور کچھ مہر واجب نہیں ہوتا. کچھ مہر واجب, 2 بہن سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا اور پتہ نہیں کہ کس سے پہلے کیا, تو کسی کا نکاح نہیں ہوگا. اور وطی سے پہلے طلاق دے دے تو مہر بھی واجب نہیں ہوگا. بات سمجھ شریف میں آئی. ایک ہی عقد میں دونوں بہن سے نکاح کیا اور معلوم نہیں کون پہلی ہے کون دوسری ہے, تو دونوں نکاح باطل, اور دخول سے پہلے طلاق دے دیا تو مہر بھی کچھ واجب نہیں. سمجھ شریف میں آگئی بات. لا بین امرأۃ و بنت زوجہا, اور عورت اور اس کے شوہر کی بیٹی کو جمع کرنا حرام نہیں. پہلے سے عطف ہے, عورت اور اس کے شوہر کی بیٹی کو جمع کرنا حرام نہیں ہے. نہیں, پہلے اس سے پہلے مسئلہ گزرا. ہندا ہے, ہندا ہے, اور ہندا کی پہلی شادی زید سے ہے, مگر زید کی دوسری شادی تھی. اب پہلی والی بیوی سے ایک کیا ہے, زید کی ایک بیٹی ہے. اب کوئی زید کی بیوی ہندا اور پہلے والی بیوی کی بیٹی ہے نا, اس سے کیا کرنا چاہے, دونوں کو جمع کرنا چاہے, دونوں کو سوتن بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. یعنی ماں اور سوتیلی بیٹی, کیا بولتے اس کو, ماں اور سوتیلی بیٹی. جیسے زید عائشہ کو شادی کیا تھا, عائشہ کو, اور اس سے ایک بیٹی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. پھر عائشہ کا انتقال ہو گیا, زید نے ہندا کو شادی کیا, پھر زید کا انتقال ہو گیا مان لیجئے. اب ہندا اور زید کی پہلی بیٹی جو عائشہ سے تھی
اس کی سوتیلی بیٹی بھی نا، ماں اور سوتیلی بیٹی بیچاری دونوں زندگی گزار رہی ہے. اب کسی شخص کو رحم آ گیا، اس نے ہندا سے شادی کیا یا زید کی بیٹی سے شادی کیا جو عائشہ کے پیٹ سے ہوئی تھی. اس کو شادی کرنے کے بعد اب دیکھیے کہ اس کی سوتیلی ماں بیچاری پریشان ہے، اس کو بھی شادی کر لیا. کر سکتا ہے، دونوں کو سوتن بنا سکتا ہے. سمجھ شریف میں بات آئی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ایسی دو عورت کو جمع کرنا حرام ہے جن میں سے ہر ایک کا دوسرے سے نکاح کرنا حرام ہے. جیسے پھوپھی بھتیجی، پھوپھی کو اگر مرد مان لیتے ہیں تو وہ چاچا ہو جاتا ہے، بھتیجی سے نکاح حرام. بھتیجی کو اگر لڑکا مان لیتے ہیں تو ہو جاتا ہے بھتیجا، اور بھتیجا کو پھوپھی سے نکاح کرنا حرام. لہذا پھوپھی بھتیجی کو سوتن بنانا حرام ہے نا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے. دیکھیے لِأَنَّ بِنْتَ الزَّوْجِ لَوْ فُرِدَتْ ذَكَرًا كَانَ ابْنَ الزَّوْجِ وَهُوَ حرام. کیونکہ زوج کی بیٹی، زوج کی اگر اس کو مرد مان لیا جائے تو ابن الزوج ہوگا. تو ابن یعنی شوہر کا بیٹا ہوگا. جب بیٹی کو آپ مرد مان لیے تو وہ ہو گیا شوہر کا بیٹا، اور وہ حرام ہے. اور وہ اما المرأة الأخرى لو فرضت ذکرا لا تحرم علیہ تلک المرأة. لیکن دوسری عورت، لیکن اگر اس کو مرد مان لیا جائے تو اس پر وہ عورت حرام نہیں ہوگی. نہیں سمجھے آپ؟ زید عائشہ کو شادی کیا تھا، عائشہ سے ایک بیٹی تھی. اب زید نے ہندا سے شادی کیا تو ہندا اور زید کی پہلی بیوی کی بیٹی، ان دونوں کو سوتن بنانا اسی لیے درست ہے، جمع کرنا حرام اس لیے نہیں ہے کہ اگر بیٹی کو بیٹا مانتے ہیں تو سوتیلا بیٹا پر سوتیلی ماں حرام، سوتیلی ماں حرام. کیونکہ قرآن شریف میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ عورتیں حرام ہیں جو ان کے باپ کی بیویاں ہیں. باپ کی بیویاں بیٹوں پر حرام، اپنی ماں بھی حرام، سوتیلی ماں بھی حرام. تو اب زید کے بیٹی پر جب اس کو بیٹا مان لیے تو زید کی بیوی حرام. لیکن اس عورت کو جب مرد مانتے ہیں، زید کی بیوی کو مان لیجئے مرد ہے نا. اب پہلی بیوی کی جو بیٹی تھی اس کو مان لیجئے آپ کیا بیٹی ہی مانیے، یہ اس سے شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے حق میں اجنبیہ ہے، اس کے حق میں تو ایک طرف سے حرمت ہے اور دوسری طرف سے حرمت نہیں ہے. لہذا ہمارے یہاں ان دونوں کو سوتن بنانا حرام نہیں ہے بلکہ درست ہے. لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ منع فرماتے ہیں، امام ظفر منع فرماتے ہیں کیونکہ شوہر کی بیٹی کو اگر مرد مان لیا جائے تو شوہر کے بیٹا پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے. ایک طرف سے بھی حرمت کافی ہے. امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک طرف سے حرمت کافی ہے، لہذا ان دونوں کو جمع کرنا درست نہیں ہے. آگے دیکھیے وصح نکاح الکتابیتی والصابیت المؤمنتی بنبی المقرۃ بکتاب لا عابدتا کواکب لا کتاب لہا. اس کو بھی دیکھ لیجیے. اور نکاح جائز ہے کتابیہ عورت سے، نکاح صحیح ہے کتابیہ عورت سے اور صابیہ سے جو نبی کا اقرار کرے
کتاب جو نبی پر ایمان لائے کتاب کا اقرار کرے، نہ ستارے کو پوجے اور نہ اس کے پاس کتاب نہ ہو۔ ترجمہ کیا بولیے آپ؟ نکاح صحیح ہے کتابیہ صابیہ سے، جب کسی نبی پر ایمان رکھتی ہو اور آسمانی کتاب مانتی ہو، ستارہ پرست اور بے کتاب والی نہ ہو، اور بے کتاب والی ہاں کتابیہ ہے اگر وہ ہمارے نبی کو مانتی ہے اور کتاب کا اقرار کرتی ہے، آسمانی کتابوں کا، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید کا، کسی کا، تو اس سے نکاح کرنا درست ہے، جب کہ وہ ستارہ پرست نہ ہو، ستاروں کو اپنا بھگوان نہ مانے، ہے نا، اور بے کتاب والی بھی نہ ہو، تو اس سے نکاح کرنا درست ہے۔ علم کے ذریعے کیا فرماتے وہ دیکھیے، کتنا سمجھ میں آ گیا نا جی؟ اعلم ان نکاح الصابیتی یحل عند ابی حنیفہ لا عندہما، سنو صابیہ سے نکاح حلال ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک نہیں۔ صاحبین کے نزدیک ہم امام اعظم کے نزدیک جائز ہے، درست ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست نہیں ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہوا آگے فرماتے ہیں، فقیل ھذا الخلاف بناء علی تفسیر الصابی، یہ جو اختلاف ہے تو کہا گیا ہے یہ اختلاف صابی کی تفسیر کی بنیاد پر ہے۔ صابی کی تفسیر کی، صابی کسے کہتے ہیں؟ امام اعظم نے الگ معنی بیان کیا اور صاحبین نے الگ معنی بیان کیا، اسی لیے اختلاف ہو گیا۔ فابو حنیفہ زعم ان الصابی من اہل الکتاب، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گمان کیا کہ صابی اہل کتاب ہے۔ یا کہ امام اعظم نے فرمایا کہ صابی اہل کتاب میں سے ہے، اہل فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ يَجُوزُ نِكَاحُ الصَّابِيَّةِ، اگر ایسا ہی ہے تو صابیہ کا نکاح جائز ہے، اگر ایسا ہی ہے جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، وہ پاک دامن عورتیں حلال ہیں جو تم سے پہلے کتاب والی ہیں، جو تم سے پہلے، تو کتاب والیوں سے نکاح درست ہے، یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا صابی اہل کتاب والی ہے، لہذا اگر واقعی ایسا ہے تو کتاب والیوں سے نکاح جائز ہے۔ وَهُمَا زَعَمَا أَنَّهُ مَنْ عَبَدَتَ الْكَوَاكِبَ وَلَا كِتَابَ لَهُ فَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا، اور صاحبین نے کہا کہ صابی وہ ہیں جو ستارے کو پوجتی ہیں اور ان کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ صاحب نے کیا فرمایا، صابی ستارے کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے پاس کتاب نہیں ہے، تو اگر ایسا ہے تو اس کا نکاح حلال نہیں ہے، تو اگر ایسا ہے تو نکاح حلال، گویا کہ اس کا معنی متعین کرنے میں اختلاف ہو گیا، اور اسی اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف بھی ہو گیا کہ صابی سے نکاح کرنا درست ہے یا نہیں۔
چلیے آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے کل پڑھیں گے۔ دعائے خیر میں یاد، اللہ حافظ، خدا حافظ۔